کہ جو بیوائیں ہیں مطلقائیں ہیں آپ ان کی شادی کرنا ناپسند کرتے ہو، لیکن ہماری وہ خواتین جو برا جانتی ہیں، میں ان سے سوال کروں، جو عورتیں ہیں برا سمجھتی ہیں کہ اگر وہ خود بیوہ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں آپ کا شوہر مر جائے، آپ کی سگی بہن بیوہ ہو جائے، آپ کی سگی بہن کا طلاق ہو جائے، آپ کی بیٹی کا طلاق ہو جائے، جوان ہے، نوعمر ہے، شادی ہوئی 3 سال کے بعد بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بغیر شادی کے رہے یا یہ چاہیں گے کہ شادی کر لے؟ 2 بیویاں یہ زیادہ قابل قبول ہے کہ سوتن پر رہے یا بغیر بین بیاہی رہے؟ ایک لڑکی بغیر شوہر کے رہے یہ زیادہ بہتر ہے یا سوتن کے ساتھ رہے؟ دونوں میں آپ فیصلہ کریں۔ خواتین اپنے دل سے جواب دے رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں کہ میرا شوہر دوسرے سے شادی کرے یہ تصور نہ کرے، میری بہن کو اگر ضرورت ہے تو وہ کرے کہ نہ کرے یہ غور کرے۔ ایسا نہ کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ جو بیوائیں ہیں، مطلقائیں ہیں، بے سہارا ہیں، وہ کارخانوں میں جا کے، پلاسٹک کے کارخانے میں، تراشن کا کام میں، سلائی کے یا ایسے کاموں میں جہاں مرد پائے جاتے ہیں، جہاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، سماج دیکھ رہا ہے، دینداری کنارے ہے، دین کا کام بھی ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہے، بیواؤں کو سہارا نہیں ہے، ان کے بچوں کو لقمہ نہیں ہے، اس کے لقمہ فراہم کرنے کے لیے وہ اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہے، اور ہم دیندار ہیں، ان کی شادی نہیں ہونے دیں گے، دوسری شادی کا راستہ بند کر کے رکھیں گے۔ تو ایسی بیوائیں جب گناہ کریں، غیر مسلموں سے تعلق نہ نپٹائیں، اس کے مجرم ہم اور آپ بھی ہیں کہ دین نے جو کہا تھا ہم نے وہ نہیں مانا۔ غور کرنے کیجئے آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، کتنی خرابیاں ہیں۔ شادی جن بچیوں کی نہیں ہو رہی ہے ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھئے کہ کیسے مسائل ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے، اور ملتے ہیں تو دیندار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دیندار لوگ دوسری نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے بتایا، یہ جو میں نے بتایا نا کہ تبصرہ کیا تو بتایا کہ خواتین میں، مردوں میں ایسا ہے کہ اگر کسی نے دوسری شادی کر لی تو عورتیں یا دوسرے لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ میں تو حیرت زدہ رہ گیا، یہی آیت کی طرف میرا دماغ گیا۔ اگر آپ مرد اور عورت ہیں مسلمان، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن لے میں، اگر آپ ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، گناہ سمجھ رہے ہیں، تو کافر ہو جائیں گے، کافر، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ روز تہجد پڑھ لے لیکن کہیں دوسری شادی میرے کو گوارا نہیں ہے، میں ناپسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ کے سارے عمل برباد۔ پوچھئے کسی مفتی سے، قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے۔ ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اجازت دی، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اس کی تلقین فرمائی۔ ایک مسلمان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں، 2-3 باتیں کہہ کے، اگرچہ یہ مضمون ابھی بہت کچھ باقی ہے، کئی پہلو، سماجی، معاشرتی، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ ایک آیت، میری باتوں پر ناراض نہ ہونا اور محسوس نہ کرنا، یہ میں مزاح اور آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ آپ جب بھی دوسری شادی کریں گے، آپ دوست فوراً پوچھیں گے آپ کھاتے کیا ہو؟ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کھاتے کیا ہو؟ یہ وہ سوال کرتا ہے جس کے ہاں شادی کی بنیاد سیکس، شہوت، جنسیت اور خواہشات ہے، یہ وہ سوال کرتا ہے۔ اور اس سے بیویاں کبھی قابو نہیں آتی، بیویاں دماغ سے قابو آتی ہیں، دماغ سے قابو آتی ہیں۔ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، شہوات اور سیکس سے نہیں ہوتا۔ آپ کوئی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت جس سے پوری ہوتی ہے اس سے کرو، کبھی گھر میں لڑائی اور ٹینشن نہیں ہوگی، کبھی گھر میں جھگڑا۔ آج لاہور کی خبر ہے، ایک آدمی تیسری شادی کی پہلی بھی اجازت دی بغیر، اس نے عدالت میں کیس کیا، جج نے 6 ماہ کی خامند کو سزا دے دی کہ پوچھے بغیر نے کیا کیوں کی ہے۔ آج کی تازہ خبر، مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے؟ میں نے کہا پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے، لیکن پہلی بیوی کو اعتماد میں رکھنا شرط ہے۔ اگر آپ نے گھر بسانا ہے، اگر آپ نے گھر آباد کرنا ہے، یہ میری بات ذاج رکھنا، ایک ہے حد شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت۔ حدود سے زیادہ مزاج کو سمجھو۔ جو شریعت کا مزاج سمجھتا ہے اس کے لیے حدود شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔
ہم مزاج نہیں سمجھتے، ہم حدود شریعت سمجھتے. میں نے آپ کو یہاں دعوت دی ہے کتنے دن کے لیے؟ بولو. ابھی بیان ختم ہوگا. استاد جی دستار بندی، مجھے اجازت ہے. میں نے کہا جاؤ. امی پوچھے گی آپ ابوبکر جلدی کیوں آئے ہو؟ میں استاد جی سے پوچھ کر آیا ہوں، آپ فون کر لو. تو بات تو اس کی ٹھیک ہے، اجازت کے ساتھ گیا ہے، کوئی قانون پابندی ان پر ہے، لیکن میری خواہش کیا ہے؟ اب مزاج نہیں دیکھ رہے، آپ ضابطے دیکھ رہے ہیں. ضابطے سے آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ کو میری ہمدردیاں نہیں مل سکتی، چونکہ آپ نے میرے ضابطے کا حیا کیا، میری خواہش کا احترام نہیں کیا. پہلی بیوی سے اجازت شرط نہیں ہے، پہلی کا اعتماد شرط ہے. آپ پہلی بیوی سے کہتے ہو مجھے اجازت دو، میں نہیں مانتی، میں تجھے فارغ کرتا ہوں، میں نکاح کرتا ہوں. اچھا میری طرف سے اجازت ہے، لکھ کے دو. میں لکھ کے دیتی ہوں، وہ آپ کو لکھ دے گی، عدالت میں اسٹامپ پیش ہو جائے گا، دوسرا نکاح ہو جائے گا. کسی عدالت میں آپ کے خلاف وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے. لیکن آپ کا گھر آباد رہے گا. جی اجازت تو ہوگی، یہ پھر آباد کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اجازت لی ہے، اعتماد نہیں بحال کیا. اعتماد اور ہوتا ہے، اجازت اور ہوتی ہے، حد اور ہوتی ہے، مزاج اور ہوتا ہے. ہم مولوی مزاج شریعت اور حدود شریعت میں فرق نہیں کرتے. میں 1 کروڑ کا مالک ہوں، اور 1 کروڑ کا مالک میں ہوا ہوں 1 محرم کو. آئندہ 1 محرم کو میں نے 1 کروڑ سے زکوٰۃ دینی ہے. میں 1 محرم سے پہلے، کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج. میں 20 ذی الحج کو 1 کروڑ روپیہ اپنی بیوی کو ہدیہ کرتا ہوں، تو اس کی مالک ہے. وہ 10 محرم کو مجھے واپس ہدیہ کرتی ہے، اب میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، اس 1 کروڑ پر زکوٰۃ آئے گی؟ نہیں آئے گی. قانون ہے شریعت کا. لیکن کہ شریعت کی خواہش یہی ہے، مزاج یہی ہے. شریعت تو صدقات واجبہ کے علاوہ حکم دے رہی ہے کہ نفلی صدقات کرو، اور آپ نے فرض کو بھی ختم تعویل کر دی ہے. قانون آپ کے خلاف نہیں آ سکتا، لیکن اللہ سمجھتے ہیں کہ اس نے گڑبڑ کیوں کی ہے. مزاج شریعت اور ہے، حد شریعت اور ہے. ہم حدود کا خیال کرتے ہیں، مزاج کا خیال نہیں کرتے. جو مزاج شریعت سمجھتا ہے وہ حدود کو بھی نہیں توڑتا، جو مزاج نہیں سمجھتا وہی حدود شریعت توڑتا ہے. اس لیے میں آپ علماء سے درخواست کرتا ہوں، آپ حدود شریعت بھی سمجھو اور مزاج شریعت بھی سمجھو. اگلا جملہ میرا سمجھنا، حدود آدمی کو شریعت پڑھنے سے سمجھ آتی ہے، اور مزاج پڑھنے سے نہیں، کسی شریعت پر عمل کرنے والے کی صحبت سے سمجھ آتا ہے. اس لیے ہم روتے ہیں کچھ وقت دو، 40 دن لگاؤ، یہاں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، بات سمجھو. میں تو مدرس ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو خطیب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو موت ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. ہماری ضرورت کے لیے ٹھہر جاؤ. ہم چاہتے ہیں ایسے بندے پیدا ہو جائیں، ہماری ضرورت ہے. تو حدود شریعت بھی سمجھیں اور مزاج شریعت بھی سمجھیں.